تو علی کی کرتا ہے ہم سری یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تو علی کی کرتا ہے ہم سری یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں تیری بندگی بھی فضول ہے۔ شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خصوصی پروگرام کے ساتھ پولیٹیکل ٹاک وتھ فائزہ بخاری میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے پاس جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اسلامی نظراتی کونسل کے ممبر بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ روحیت حلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں۔ سربراہ ادارہ مناج الحسین کے علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہو بیٹے، سلامت رہیں۔ جب بات کرتے ہیں ہم یوم علی کے حوالے سے اور شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، تو پھر بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ دماغ میں آ جاتی ہیں کہ جب ولادت ہوتی ہے تو کعبہ میں ہوتی ہے اور شہادت ہوتی ہے تو مسجد میں ہوتی ہے۔ امیر المومنین کی زندگی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ان کی حیات طیبہ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من نور واحد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے سرکار امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں۔ جیسا کہ آپ نے خود تعارف میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ سے اور شہادت مسجد میں، لیکن میں بالاختصار اپنے ناظرین کے لیے جناب علی علیہ السلام کا تعارف اگرچہ کما حق ہو تو ناممکن ہے، لیکن اشارتاً چند حصوں میں تقسیم کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی۔ پہلا حصہ ہے خلقت نورانیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ بے شک۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نور سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور کو خلق فرمایا اور ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے۔ اسی طرح حسنین کریمین جناب زہرا سلام اللہ کے بارے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے، وہ روح ہے جو میرے بدن کے اندر حرکت کرتی ہے۔ حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا کہ میری خوشبو ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ زہرے کے زبان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ نہ تو بناوٹ ہوتے ہیں، نہ تصنع اس میں ہوتا ہے، نہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے، حکم خداوندی اور پھر وحی الہی کے عین مطابق ہوتی ہے۔ اس کی تعبیرات جو ہیں وہ بالکل واضح ہوتی ہے۔ اگر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں نا کہ الحسن والحسین ابنایا، کہ حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، تو اس کا مطلب وہ بیٹے ہیں۔ اور یہ ایک قسم کا بہت بڑا جواب ہے جو لوگ سادات پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اولاد رسول کیوں کہلاتے ہو، آپ کو چاہیے کہ اولاد علی و بطول کہلاؤ۔ تو اس کا بہترین جواب ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، اور بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی نسبت دونوں کی ایک ہے۔ اور پھر اس طرح جب آیت مباہلہ میں ابناء کی بات آتی ہے تو بیٹوں کی جگہ پر حسنین شریفین کو لے کے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس نسبت سے بھی اولاد رسول کہلانا سادات کا حق ہے اور عین حقیقت ہے۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضروریت میں ہے، بات آگی سرسری میں عرض کرتا ہے۔ چلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 27ویں پشت میں جا کے پیدا ہوتے ہیں، اور ماں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں، باپ ہے ہی نہیں ان کا۔ اگر یہ بات مانی جائے کہ صلب سے ہی اور باپ سے ہی نسل آگے بڑھتی ہے اور نسب بڑھتا ہے، تو قرآن کریم کی آیت مجیدہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی آل اور ذریت میں شمار فرما رہا ہے۔ تو قرآن اگر یہ کہہ سکتا ہے تو اگر حضرت عیسیٰ کا بیٹا درمیان میں بغیر کسی مرد کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور آل میں شامل ہو سکتا ہے، تو رسول خدا کے نواسے علی کے بیٹے جو ہیں وہ رسول اللہ شامل ہو سکتے ہیں۔ جناب علی علیہ السلام اور پنجتن پاک کا نور جو ہے یہ 4.25 لاکھ سال، یہ سال بھی نوری سال ہے۔
نوری سال کا ایک دن قرآن کریم نے ہمارے دنیا کے 50,000 سال کے برابر بیان کیا ہے۔ اب خود اس کو کاؤنٹ کر لینا، جمع کر لینا کہ کتنے ہزار سال جو ہے عالم انوار بنتا ہے کہ جس میں یہ ہستیاں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی رہی ہیں، یہاں تک کہ یہ نور جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے صلب اطہر میں منتقل ہوا۔ یہاں پر ایک صرف حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں منتقل ہوا، یہ دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ وہ 4.25 لاکھ سال کا عرصہ جو عرض کر دیا، وگرنہ اس میں بڑے ادوار ہیں، تسبیحات ہیں، اوراد ہیں، سلسلہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے صلب میں جب آئے تو خدا نے آدم علیہ السلام کو جو عزت و عظمت اور خلافت عطا فرمائی اور فرشتوں کو جھکنے کا حکم دیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے صلب میں اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے نور کو ودیعت کیا تھا۔ بلکہ قرآن میں جب یہ واقعہ آتا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس انکار کرتا ہے سجدہ کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آیا کیا تم عالین میں سے ہو کہ تم نے سجدے سے انکار کیا؟ تو اس کا مطلب ہے وہاں خدا کے علاوہ اور شخصیات بھی موجود ہیں، اور تکبر کی علامت مطلب ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلا مرحلہ تھا۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم افضل ہیں یا فرشتے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ علی، فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ صلب آدم علیہ السلام میں ہمارا نور تھا۔ بے شک جی، تو یہ سلسلہ یہاں تک، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب یہ نور جب منتقل ہوا صلب آدم علیہ السلام میں، ایک بات یاد رکھیے، یہ انوار، یہ نور جو ہیں جس صلب میں اور جس ماں کے رحم میں رہے ہیں، خداوند متعال نے اس صلب کو بھی پاک و پاکیزہ رکھا، اس رحم کو طیب و طاہر رکھا، کسی قسم کا کوئی رجس، کفر، شرک، احزاب کی آیت ہے یہ، جی ہاں، کوئی شرک، کوئی چیز بھی ان کے قریب نہیں جا سکی۔ کبھی بھی کسی بھی نبی کی ماں نے یا نبی کے باپ نے جو ہے وہ شرک نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی، بدکاری نہیں کی، جوا نہیں کیا، شراب خوری نہیں کی، زنا نہیں کیا، بالکل طیب و طاہر یہ دونوں سلسلے جو ہیں آگے بڑھتے رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صلب تک پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام کے صلب میں آ کر یہ انوار 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک سلسلہ انوار جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف چلا جاتا ہے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف چلا جاتا ہے۔ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف چلتا ہے وہ انبیاء بنی اسرائیل کی صورت میں چلتا 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 حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، اور جو صلب اسماعیل علیہ السلام میں پہنچتا ہے یہ بھی مختلف اسلاب طاہرہ اور ارحام مطہرہ سے ہوتا ہوا صلب حضرت عبد المطلب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ وہاں آ کر پھر کئی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک حصہ جناب عبداللہ علیہ السلام کے صلب میں، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام کے صلب میں۔ تو جناب عبداللہ علیہ السلام کے صلب اطہر میں آتا ہے وہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے صلب اطہر میں منتقل ہوتا ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ کے بطن اطہر سے 13 رجب کو خانہ کعبہ میں ظہور پذیر ہوتا ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت عین جوف کعبہ میں، کعبہ بھی پوری زمین کا مرکز ہے، اور مرکز کے اندر پھر کعبہ کا بھی ایک مرکز ہے جس کو جوف کعبہ کہا گیا ہے۔ جوف اصولی طور پر کہتے ہیں وہ سیب کی جس کے اندر موتی پرورش پاتا ہے، تو یہ وہ مرکز ہے خانہ کعبہ کا۔ اس مرکز کے اندر جناب علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوتی ہے، اور یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ بالکل چوتھے آسمان پہ بیت المعمور ہے، اس کے نیچے ہے۔ بیت المعمور کے اوپر عرش معلّہ ہے، گویا کہ خانہ کعبہ جو وہ عرش معلّہ کے نیچے ہے، اور جب انسان غلاف کعبہ پکڑے کھڑا ہوتا ہے تو عرش معلّہ کے نیچے کھڑا ہوتا ہے۔ علی کی ولادت جو ہے خانہ کعبہ میں ہی نہیں بلکہ عرش معلّہ کے نیچے مرکز میں ہوتی ہے۔ چلیں، ہم نے ولادت کا ذکر کیا، ان ہستیوں کا جو ذکر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم ساری عمر بھی بات کرتے رہیں تو وہ کم نہیں ہو سکتا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو بہت ساری احادیث ہیں جو جناب علی المرتضیٰ سے ریلیٹڈ ملتی ہیں۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کا ذکر کرنا عبادت ہے، پھر ان کے اگر القابات کی بات کی جاتی ہے تو وجہ اللہ، شیر اللہ، نفس اللہ، عین اللہ، ید اللہ، اس طرح کے القابات جو ہیں وہ مولا علیہ السلام کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ میں چاہوں گی میرے ناظرین کو مولا کی مزید فضیلتوں کے حوالے سے بتائیے، اور بالخصوص ان کی شجاعت اور بہادری کے حوالے سے بتائیے۔ دیکھیں بیٹے، مولا علی علیہ السلام کی ولادت وہ فضیلت ہے جو
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہ کسی کو نصیب ہوئی ہے نہ نصیب ہوگی. جس علی ابن ابی طالب کی زندگی کی سب سے پہلی فضیلت اتنی عظمت والی ہے تو باقی فضائل کا کون کیا مقابلہ کرے گا. سب سے پہلے نگاہوں نے چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سب سے پہلی غذا ملی تو لابدہ نے رسالت ملا, اور پھر تربیت کی تو آغوش رسالت میں پرورش پائی جی. اور پھر سب سے پہلی دعوت ذوی العشیرہ ہوئی جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں, اور اس میں تمام قبیلے کے سرداروں کو بلا کے کھانا کھلا کے اعلان کیا کہ جو بھی آج میری مدد نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا, میرا جانشین ہوگا, میرا وزیر ہوگا, میرا ولی ہوگا. یہ سارے لفظ آپ نے استعمال کیے تاکہ ابہام نہ رہے. سوائے علی کہ کوئی بھی نہیں اٹھا, ایک مرتبہ بھی, دو مرتبہ بھی, تیسرے دن بھی وہی بلا کر فرمایا یا علی انت خلیفتی و انت وزیری و انت وصی من بعدی, میرے بعد میرا خلیفہ, میرا وزیر, میرا جانشین تو ہے. تو غدیر خم کے موقع پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اعلان پھر چلتا غدیر خم آخری اعلان تھا. جی بالکل, اس آخری مقام پہ. اور آخری اعلان اس لیے بھی تھا, غدیر خم کا آپ نے تذکرہ کر دیا. غدیر خم میں جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, اس کے آگے بھی اگر خطبہ پورا پڑھنا چاہیے. میں ناظرین سے کہوں کہ خطبہ غدیر کا صرف ایک جملہ نہ پڑھیں, پورا خطبہ مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو پورے کو پڑھے. اور اس میں اس وقت تک بیان مکمل نہیں ہوتا جب تک کم از کم اگلے چند الفاظ کو شامل نہ کیا جائے. آپ نے یہ بھی فرمایا اولاد الطیبین الی یوم القیامہ, صرف علی تمہارے مولا نہیں ہے جس کا میں مولا ہو اس کا علی مولا ہے. صرف علی نہیں بلکہ اس کی طیب و طاہر اولاد جو قیامت تک رہے گی وہ بھی اس کی آپ کی مولا آقا ہے. اور یہ جب چیز ہوئی تو قرآن یہ کہتا ہے الیوم یئس الذین کفروا. اس اعلان کے بعد کافر مایوس ہو گئے. کیوں مایوس ہوئے؟ کہ رسول خدا نے کہہ دیا کہ یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ قیامت تک چلے گا. اور آج آخری ولی, آج آخری ہمارے مولا امام زمان علیہ السلام موجود ہے. مطلب نبوت کا سفر ختم ہو چکا لیکن امامت کا سفر تا قیامت تک رہے گا. ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ اعلان ولایت غدیر ہے. بے شک سب سے بڑی دلیل, جو اس سے بڑی کوئی دلیل ہے ہی نہیں, کہ جہاں نبی خود کہہ رہے ہیں کہ بس اس کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. دیکھو رسول خدا کا یہ فرمان, یا علی جب آپ جنگ تبوک پہ تشریف لے کے گئے تو جناب علیہ السلام کو مدینہ میں چھوڑ کے چلے گئے. تو آپ نے کہا میں اور مدینہ میں رہوں, علی بہادر جنگجو تلوار کا دھنی, یہ کیا؟ تو آپ نے پھر مثال دیکھ فرمایا یا علی انت منی و منزلت ہارون میں موسیٰ. علی تیری مثال میرے ساتھ وہی ہے جو جیسے موسیٰ کی ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. الا لا نبی بعدی, فرق اتنا ہی ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں. نبوت ختم ہو چکا ہے, وہاں نبوت تھی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک طرف قرآن کریم ان کا قصیدہ پڑھتا ہے, اور ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن آیات کی طرف آئیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پورے قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں, ان تمام ایمان والوں کے سید و سردار کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جتنی آیات بھی. پھر آیت بلغ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, ابھی یہ غدیر کے حوالے سے پیغام ہے غدیر کا, یہ تبلیغ کا, یعنی تبلیغ کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ وہی یہی بلغ ہو رہا ہے. یعنی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تبلیغ ہے ہی حقیقت میں وہی تبلیغ. اور پھر میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلا اعلان نبوت یہ تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. دین وہاں سے شروع ہوا کہ اے ایمان والو, اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, فلاح پاؤ جاؤ. اور آخری اعلان کیا تھا؟ من کنتم مولا فہذا مولا. گویا کہ پورے دین اسلام کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو امام رضا علیہ السلام نے نیشا پور کے محدثین کو یہ 2 حدیثیں بیان کر کے سمجھا دیا تھا کہ اگر کل دین کو جاننا چاہتے ہو تو میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اعلان یہ فرمایا تھا کہ اللہ کا فرمان ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی, کہ کلمہ توحید یہ میرا قلعہ جو اس میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. اور پھر فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی, کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت جو وہ میرا قلعہ ہے, جس نے ولایت علی کو اپنے تھام لیا اس قلعے میں داخل ہو گیا اور میرے عذاب سے بچ گیا. گویا کہ یہ 2 حدیثوں کا انتخاب کر کے آپ نے بتا دیا کہ دین اسلام کا مکمل مختصر تعارف چاہتے ہو تو کلمہ توحید سے شروع ہوتا ہے, کلمہ ولایت علی ابن ابی طالب پہ ختم ہوتا ہے. شوہر ہیں تو بطول کے شوہر ہیں, اور باپ ہیں تو ان بیٹوں کے باپ ہیں جو خود جنت کے سردار ہیں. پھر بیٹی جو ہے وہ اپنی مثال آپ رکھتی ہیں, ایک بیٹا عباس جیسا ہے. اب جب بات کرتے ہیں ہم ان کی زندگی کے اوپر, بحیثیت باپ, بحیثیت شوہر, علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی؟ میں ایک حدیث درمیان میں آپ کے سوال کا جواب رہ گیا تھا کیونکہ وقت کم ہے اور موضوعات بہت زیادہ ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں اعلان نبوت فرمایا کہ جب مشرکین مکہ 2 کاموں میں بہت بڑی مہارت رکھتے تھے.
ایک فصاحت و بلاغت میں اور ایک جو شجاعت میں. فصاحت و بلاغت جو ساری دنیا کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کعبہ پہ جا کے کوثر کو آویزہ کر دیا، سورہ کوثر کو، جہاں وہ پرانے قصیدے جن کو سبع معلقات کے نام سے آج بھی موجود 7 بڑے بڑے قصیدے تھے، تو انہوں نے جا کے جب موازنہ کیا، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، چیک کرتے استاد نے فصاحت و بلاغت، تو کوئی جواب نہ ملا. بالآخر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کے نیچے ایک اضافہ کر کے چلے جاتے ہیں، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. یہ سورہ کوثر جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے جی، ان کی شان میں. یہ فصاحت و بلاغت کا مقابلہ قرآن سے کیا، اور جب شجاعت کا مقابلہ آیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علی کی شجاعت کو میری نبوت کا معجزہ قرار دیا ہے. ساری دنیا میں جتنی بھی شجاعت موجود ہے، اگر 10 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے تو 10 میں سے 9 علی کے ہیں، اور 10 میں بھی علی ابن ابی طالب کا حصہ موجود ہے. تو خود اندازہ لگا لو علی سے بڑا بہادر کون ہوگا. جہاں تک تعلق ہے مرحب کیا، انتر کیا، عمرو بن عبد ود کیا، تو یہی عرض کیا کرتا ہوں جس علی ابن ابی طالب کی ایک ضرب کل کفر کو قتل کر کے کل ایمان بن کے جاتے ہیں، اور رسول خدا فرماتے ہیں ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، ثقلین کی بندگی سے افضل ہو جائے تو اس کی باقی باتوں کا مقابلہ کون کرے گا. جسے خود نبی اپنی مدد کے لیے پکارے ہیں کہ یا علی ادرکنی، اب آ جائیے. تو یہ مطلب یا علی ناد علی ہے، مطلب اس کی 2 روایتیں، احد کی روایت بھی ہے، احد میں پکارا، تبوک کی روایت بھی ہے، خیبر اور خیبر کی روایت بھی موجود ہے. اور پھر احد میں دیکھ لیجئے، احد میں جب آپ نے فتح کیا تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا اے علی تیرے آج کے دن، جہاں ذوالفقار نازل ہوتی ہے، آسمان سے تلوار نازل ہوتی ہے، علی تیرے آج کے دن کا عمل جو ہے نا، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساری مخلوق کا عمل جو دوسرے پلڑے میں رکھ کے تولا جائے، تیرا صرف آج میدان احد کا عمل جو ہے تمام لوگوں اور ساری مخلوق کے اعمال پہ بھاری اترے گا. وہ واقعہ بھی تو کتنا خوبصورت تھا کہ آج میں علم اس کو دوں گا کہ جو خیبر کا دیکھ لیجیے. جب خیبر کو 40 دن ہو گئے، یہودیوں کو خدا نے وعدہ کیا تھا فتح مبین کا، ہاں جی، جو صلح حدیبیہ سے شروع ہوا، اور وہ جب خیبر کا معاملہ آیا تو اس میں 39 دن گزر گئے، بڑے بڑے بہادر سورما قتل ہوتے گئے، قلعے فتح ہوتے گئے، لیکن آخر میں ایک قلعہ رہ گیا. اب وعدہ بھی پورا ہو رہا ہے، لشکر محمدی کے لوگ جاتے ہیں، علم وہیں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، بھاگ آتے ہیں، ڈرتے ہیں. یہ تاریخ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بالآخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے دعا کی کہ میرے اللہ میں کیا فرمایا 2 راستے، یا کہو تو فرشتے نازل کر دو، یا پھر مدینہ سے بھائی علی کو بلا لو. تو فرمایا مجھے علی کافی ہے. تو وہاں پھر وہ ناد علی کے نزول کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے علی کو مدینہ سے بلایا، آپ تشریف لائے، اور پھر جب خیبر میں آئے تو یہ روایت میں ہے کہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں پہلے خیبر فتح کرنا پھر نہ. فرمایا نہیں، آج کسی اور شان شوکت سے آپ کو بھیجنا ہے. تو جب اپنا لباس پہنا کے، اپنا عبا کبا پہنا کے، ماما دے کے سوار کر کے بھجوایا، تو خیبریوں کو بھی پتا چلا کہ آج آنے والا کوئی عام نہیں ہے، کیونکہ رات کو یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ میں کل اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. رجل، لفظ رجل جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے پہلے والے میں وہ مردانگی نہیں تھی جو علی میں موجود تھی. پھر فرمایا تھا کرارن، یہ بڑھ کے حملے کرنے والا، اس کا مطلب پہلے میں قوت نہیں تھی، غیرہ فرار، یہ بھاگنے والا بھی نہیں تھا. اور پھر یہ کہہ دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح کرے گا. یہ ساری چیزیں یعنی علی کے اوصاف تھے. سب لوگ سوچ رہے تھے مختصر کروں، جنگ خیبر تو مشہور ہے. جب تشریف لائے رسول اللہ خدا نے بھیجا تو مرحب نے اسی حساب سے کہا کہ میں آؤں، تو فرمایا نہیں آج میں خود آ گیا ہوں. اور مرحب نے جب نام سنا تو اس وقت گھبرا گیا. اس نے کہا تو مجھے نہیں جانتا، میں کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. تو فرمایا اچھا تو مجھے بھی نہیں جانتا؟ نلہ جی سمت امی حیدر، میں ہوں جس کا میری ماں نے حیدر رکھا تھا، میں نے تو جھولے میں اژدہا کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا تھا. یہ سننا تھا کہ آپ نے لگ گیا. اور پھر ایک عجیب منظر جو خیبر میں آیا جو بہت بڑا عجیب تھا کہ آپ نے جاتے ہی سب سے پہلے پتھر میں علم کو گاڑا. مرحب دیکھ کہہ رہا تو یہ کون ہے آنے والا بھی پتھر میں علم کو گاڑ رہا ہے. نجومیوں کو وہ لایا کیونکہ یہودی جو ہے بیسیکلی بڑا فارغ ہو گئے تھے، علم فیل ہو گئے تھے ان کے. جی تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، 2 ستارے ہیں جو کئی 100 سال کے بعد آپس میں ملتے ہیں، اور اس وقت ہر چیز موم ہو جاتی ہے. وہ اتفاق سے وہ ستارے ملے ہیں اور یہ پتھر موم ہو گیا، علی نے علم گاڑا ہے، گڑ گیا اور تو کوئی بات نہیں. اب علی ابن ابی طالب تو علوم اولین و آخرین کے وارث تھے، علم و کتاب کے وارث تھے. فوراً جی تو فوراً آپ نے علم نکالا، دوبارہ گاڑا، پھر نکالا، دوبارہ گاڑا. وہ کہنے لگے تم کیا کہتے، ہزاروں سال کی مسافت، یہ کیا ہے؟
اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ جواب دے چکی ہے، ہم حیران ہیں کہ یہ آنے والا عجیب ہے کہ جب یہ علم نکالتا ہے تو ستارے ہزاروں میل کی مسافت پہ چلے جاتے ہیں، اور جب گاڑتا ہے تو ستارے آپس میں جڑ جاتے ہیں، لگتا ہے ایسے کہ آنے والے کی حکومت صرف زمین پر نہیں آسمانوں پر بھی ہے۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت۔ اور جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اگر ہم ازدواجی زندگی کی طرف آئیں جس کا آپ نے سوال کیا تھا، یقیناً علی سے بہتر کوئی شوہر کائنات میں نہیں ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب زہرا سلام اللہ کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو پوری دنیا میں تیرا بھی کوئی کفر نہ ہوتا۔ جی وہ خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو رسول اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی ہے، اس سے بڑی نسبت کیا آ سکتی ہے؟ اور پھر جو ازدواجی زندگی دونوں نے بسر کی، رسول خدا کی بیٹی نے زندگی بھر جب تک جناب علی علیہ السلام کی زوجیت میں رہی ہے کبھی سوال نہیں کیا، کبھی کوئی چیز مانگی نہیں ہے کہ مبادا میں علی سے مانگوں اور علی دے نہ سکے تو میں علی شرمندہ نہ ہو جائے۔ یا علی جیسے شوہر کے ہوتے ہوئے کیا مانگنے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی؟ یہ الگ بات ہے، لیکن علی کی سخاوت کی بات دیکھو نا، یہی خیبر کی بات ہو رہی ہے۔ خیبر فتح کر کے آئے، اتنا مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت آیا کہ خود ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کا یہ قول موجود ہے کہ خیبر سے پہلے اتنی جی بھر کے میں کھجوریں کھانے کو نہیں ملی تھی جو فتح خیبر کے بعد ملی، اور اتنا سونا مدینہ منورہ میں آیا تھا کہ کرہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا گیا۔ جناب علی علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، جناب زہرا نے پوچھا ابو الحسن سنا ہے خیبر سے بڑا سونا آیا ہے اور کرہاڑوں سے تقسیم کیا گیا کاٹ کاٹ کے؟ فرمایا آپ نے صحیح سنا۔ ابو الحسن آپ کسے کا سونا؟ فرمایا فاطمہ ملا تھا لیکن مدینہ کے یتیموں بیگاؤں میں تقسیم کر کے۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ یہ سننا تو شکایت نہیں کی، سجدہ میں چلے گی، میرا اللہ تیرا کتنا شکر کہ تو نے مجھے وہ شوہر عطا کیا ہے کہ جو اتنا کریم ہے، خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے۔ جہاں ہم بات کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بحیثیت شوہر، بحیثیت والد وہ کس طرح کی شخصیت ہے اور کس طرح سے ہم انہیں دیکھتے ہیں، یہاں پر وقت ہوا چلتا ہے مختصر سی بریک کا۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جانیں گے کہ مولا علیہ السلام جب خلیفہ بنا دیے جاتے ہیں اور جب وہ خلیفہ کے طور پر سامنے آتے ہیں تو ان کا طرز حکمرانی کس طرح سے رہا۔ عورت ہر روپ میں عزت کا پیکر، اگر بیٹی ہے تو بابا کے مقدر کا ستارہ، اگر ماں ہے تو جنت کا استعارہ، اگر بہن ہے تو بھائی کی آنکھ کا تارا، ہر قدم پہ مرد کے شانہ بشانہ، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ لیڈیز فرسٹ میں ہم ان سب لیڈیز کی اچیومنٹس کو ہی ڈسکس کریں گے، ان سے جانیں گے کہ بیہائنڈ دا اسکرین ان کے ساتھ کیا ایفرٹس ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج وہ اس مقام پہ ہیں۔ تو دیکھنا مت بھولیے ونس اے ویک لیڈیز فرسٹ۔ یہ دھرتی خوبصورتی کی آماج گاہ ہے، پاکستان کا ہر ایک شہر اپنی مثال آپ ہے، یہاں ثقافت، کھیل، تاریخی عمارات اور کھانے پینے کی نت نئی چیزیں موجود ہیں۔ میں احسان الہی شہر نامہ میں آپ کو ملواؤں گا پاکستان کے شہروں سے۔ میرے ساتھ رہیے گا صرف ٹیلن نیوز پر۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ بات کی جا رہی ہے یوم علی کے حوالے سے، جہاں پر ہم اس وقت بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات جان رہے تھے کہ جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی زندگی کس طرح کی زندگی رہی اور انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ جب خلیفہ بنتے ہیں، امیر المومنین بنتے ہیں، تو پھر وہ کس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، علامہ صاحب سے جانتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ میں آپ سے اس پہ بھی پوچھنا چاہوں، آج کی جب آپ موجودہ دور حکومت کو دیکھتے ہیں تو کیسا پاتے ہیں کہ یہ ایک طرف وہ حکمران جو راتوں کو گلیوں میں گشت کیا کرتا تھا اور کوفہ کے یتیم بچوں سے کہا کرتا تھا کہ انہیں یتیم کوئی نہ کہے، ان کا بابا علی موجود ہے۔ پھر ایک انگریز رائٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایسا خوبصورت بہترین وہ طرز حکومت تھا کہ جہاں رات کو بھی کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا۔ اور جب ہم آج کے ان اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، خواہ وہ اپوزیشن میں ہو خواہ وہ حکومت میں ہو، تو کیسا پاتے ہیں؟ دیکھیں بیٹے، بات یہ ہے کہ آج کے حکمرانوں کی جو کوئی نسبت ہی نہیں ہے ان کے دور حکومت کے ساتھ کہ میں موازنہ کروں۔ میں سمجھتا ہوں یہ موازنہ کرنا خود مولا علی علیہ السلام کی توہین ہے۔ ہاں، ان کی اگر خدا کرے دل سے اور خلوص نیت سے یہ خواہشات ہوں کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، اچھی خواہش ہے، کاش کہ وہ ریاست مدینہ بنے، لیکن سوال یہاں پر موجود یہ ہے کہ وہ اقتدار میں بیٹھے ہوں یا حزب اختلاف میں بیٹھے ہوں، مصیبت یہ ہے کہ سوائے اپنی ذاتیات کے انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ قانون بناتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، سارے کام ہوتے ہیں ذاتی مفاد کے لیے۔ غریب عوام تو پس رہی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا خودکشیاں کر رہی ہے، اور ان کے کتے جو ہیں وہ بھی کیا کیا کھاتے ہیں۔ تو یہ جب صورت ہو رہا ہے ان حزب اقتدار والوں کی، حزب اختلاف والوں کی، لوگوں کا کیا یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم علی کا نظام حکومت؟ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا بیان دیا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کسی کے پاس اتنا بڑا منصب آ جائے اور اگر اس کے ساتھ وہ انصاف نہ برتے تو اس کے لیے پھر کیا عذاب الہی موجود ہے؟ مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان تھا کہ اس کرسی کو خالی رہنا بہتر ہے کہ جس کا اہل موجود نہ ہو۔ جی، اور ظلم جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دینا، مار پیٹ دینا، ظلم کسی کا حق چھیننا بھی ظلم ہے۔ جی، اور علی علیہ السلام کا فرمان جو ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکومتوں کا انجام رہ کا حساب و کتاب۔ دیکھیے قاضی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جج جو ہے اللہ شفیر جہنم، جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے، ذرا سا اپنی مرضی کرے گا اس جہنم میں لے جائے گا۔ ہمارے ججز کو ہوش ناخن لینے چاہیے، سب سے بڑا ذمہ داری ججز کی ہے۔ کہاں انصاف ہے ملک میں؟ اور پھر حکمران کی ذمہ داری بہت مشکل ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ خدا نے اتنا بڑا منصب اور اتنے اختیارات دیے تو پوچھا نہیں جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ جی، اور پھر ایک پائی پائی کا حساب لیا جائے گا۔ اس دن سے ڈریں جس دن خدا کے دربار میں انہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، بہت سخت ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کے یہ فرمان بھی ذہن میں رکھیں کہ مظلوم کا دن ظالم کے دن کے مقابلے میں بہت سخت ہوگا۔ آج ظالم کا دن ہے، وہ کر لے جتنا ظلم کرنا ہے، وہ برداشت کر لے گا مظلوم، لیکن روز قیامت جب جواب دینے کا مرحلہ آئے گا وہ مظلوم کا دن ہوگا۔ اس لیے مولا علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں یہ فرمان ہے، اللہ اللہ امت طبقۃ السفلی، وہ چھوٹے غریب مزدور مسکین پسے ہوئے لوگوں کا خیال رکھو۔ بڑوں کے تو سفارشی موجود ہوں گے، کوئی سفارشی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو ان کمزور نہ سمجھو، زہری کمزور ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے ان کا اللہ ہے، اور جن کا اللہ ہوگا نا ان سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہوگا۔ یہی کہا گیا کہ مظلوم کی آہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، ظالموں عرش الہی کو مت ہلاؤ، ان کی آہوں سے بچو، تباہ و برباد ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں بھی حساب دینا پڑ رہا ہے، ایسی دولت پہ لعنت کو جو تمہاری عزت و آبرو کو خاک پہ ملا دے۔ جی، اس سے بہتر ہے کہ انسان بھوکا سو جائے، جو عزت و آبرو والی بھوک ہو۔ یہاں تو پروٹوکول نہیں ختم ہوتے، جن کے لیے کل کائنات بنی ان کا کوئی پروٹوکول نہیں۔ علی ابن ابی طالب سے بڑے یا خلفائے راشدین سے بہتر کون تھے؟ کہاں تک پروٹوکول؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ جی، صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہے کہ جناب ہم نے آج بغیر جناب پروٹوکول کے سکواڈ کے جناب آپ اسلام آباد کا چکر لگا لیا اور آج آپ نے لاہور کی جا کے وزٹ کر لیا وزیر اعلیٰ صاحب نے۔ یہ چیزیں نہیں ہے بابا، جا کے دیکھو غریبوں کے گھر چولہے جل رہے کہ نہیں جل رہے۔ اس کرونا وائرس کی وجہ سے قوم کہاں مصیبت میں پھنسی ہے، اس حوالے سے دیکھو۔ ایک وہ حکمران ہے جو راتوں کوفہ کی گلیوں میں پھرتا ہے اور بچوں کی آوازیں سن کر آتا ہے اور ان سے پیار کرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ دینے والا کون ہے۔ اور یہاں تو ایک توڑا آٹے کا پکڑانے کے لیے 1000 فوٹویں بنائی جاتی ہیں۔ لعنت ایسی سخاوت پر، ایسی دینے والوں پر۔ ریاکاری سے تو دین میں ویسے نہیں، ریاکاری تم ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہو۔ جی،
علی ابن ابی طالب رات کی تاریکی میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون دے کے چلا گیا. اس دن پتہ چلا جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دفن کر کے حسن واپس آئے, تو اس وقت یتیموں کو پتہ چلا رات کی تاریکی میں لانے والا کون تھا. بتایا کہ علی ابن ابی طالب. اور وہ شخص کا واقعہ مشہور ہے کہ جو خرابے میں بیٹھا زارو قطار رو رہا تھا, تو امام حسن علیہ السلام متوجہ ہوئے, جب دیکھا کہ اندھا ہے, اپاہج ہے, رو کیوں رہا, کہ ایک محسن تھا, ہر روز پورے ٹائم پہ آتا, لقمے بنا کے مجھے کھلاتا تھا, آج تیسرا دن ہے وہ مجھ سے روٹ کیا ہے, مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے. کہ اس کا نام پتا, کہ اس نے کبھی نام نہیں بتایا تھا, بس جب یہاں آتا تھا تو یہاں کا ذرہ ذرہ اسے سلام کرتا تھا, السلام علیکم یا امیر المومنین. فرمایا ہم تیرے اس امیر کو ابھی دفن کر کے آ رہے, دنیا کے ظالموں سے قتل کر دیا. یہ سننا تھا, ایک چیخ مارتے روح پرواز کر جاتی. ایسا حکمرانی کا نظام لے کے آؤ تب تو پتہ چلے نا. بالکل. وقت بہت مختصر ہے اور باتیں بہت ساری ہیں, سوالات بہت سارے ہیں. کچھ بڑھتے ہیں شہادت کی طرف. وقت سجدہ کر دیا حیدر پہ وار, عبد الرحمن ابن ملجم تجھ پہ لعنت بے شمار. علی ابن ابی طالب گھر سے نکلتے ہیں, صحن میں کھڑی مرغابیاں بھی منع کر رہی ہیں کہ مولا آج مسجد کو نہ جائیے, اور لکھنے والے تاریخ میں یہ بات لکھ دیتے ہیں کہ جب طبیب آتا ہے اور جب وہ معائنہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ زہر اس قدر زیادہ اور سنگین ہے کہ اگر کوفہ کو دے دیا جائے تو اہل کوفہ مر جائے اس زہر سے. اس حوالے سے بتائیے گا. یقیناً امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت محبان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے, دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے, دنیا کے تمام مظلوموں کے لیے وہ سانحہ تھا کہ جو قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکے گا. علی ابن ابی طالب 19 کی صبح کو مسجد میں تشریف لاتے ہیں, جانتے ہیں قاتل ہے, قاتل کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں. گویا علی جانتے ہیں, پھر بھی قاتل کو بھی کہتے ہیں نماز پڑھ لو. علی کو اپنا قاتل بھی بے نماز پسند نہیں ہے. واہ. جی, ہم ولایت کی بات کرتے ہیں کہ فلاں ولایت کا گواہی نہیں دیتا. بات یہ ہے کہ کیا توحید کی گواہی دیتے ہو, کیا رسالت کی گواہی دیتے ہو. مسجد میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. واقعہ مشہور ہے کہ حالت نماز میں ملعون جو ہے وہ زہر آلودہ تلوار سے حملہ کرتا ہے. ادھر ضرب لگتی ہے اور ادھر جبرائیل لوہا پڑتا ہے کہ آج ابن عم مصطفیٰ شہید ہو گئے. علی ابن ابی طالب دین کے ارکان سورج کی چاند کی روشنیاں ماند پڑ گئی ہے, پورے کوفہ میں زلزلہ ہے. یہ اعلان بطول کی بیٹیوں نے بھی سنا. قاتل پکڑا گیا, لیکن جب آپ کو شربت یا دودھ, عموماً دودھ کی روایت پیش کیا گیا, فرمایا پہلے اس بدبخت کو پلاؤ. اور دیکھیں عباس کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور زینب سے بولو کہ وہ لیں آپ کو, اور جب زینب نے پوچھا ہوگا کہ بھائی تم کس کے لیے لینے آئے ہو, تو جواب میں کیسے بتایا ہوگا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے میرے بابا پہ وار کیا ہے. یہ کائنات میں واحد مثال ہے کہ جو اپنے قاتل کو بھی شربت پیش کرتا ہے. اس کی مثال پوری کائنات میں کہیں نہیں ملتی. یہ علی ابن ابی طالب کا کردار تھا, جو میدان جنگ میں اپنے دشمن کو چھوڑ دیتا ہے, وہ مقام شہادت پہ اپنے قاتل کو بھی کس طرح. اور جب آخری وقت آیا تو امام حسن کو یہ وصیت فرمائی کہ خبردار بنو عبد المطلب کہہ کے نعرے لگا کے لوگوں قتل عام شروع نہ کر دینا. اگر میں زندہ رہا تو حق قصاص مجھے حاصل ہے, اگر میں شہید ہو گیا تو حسن صرف ایک ضرب لگانا, کیونکہ اس نے مجھے قصاص کا مطلب بالکل ایک ضرب ہے. اور یہ جب زہر کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ طبیب نے یہ کہا کہ زہر اتنا اثر کر چکا ہے اور زہر اتنا سنگین ہے. بعض روایات میں یہ ہے کہ کہا گیا کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے. بالکل, جب طبیب نے یہ کہا تو روایات میں ہے کہ کوفہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لے کے علی کے دروازے پہ کھڑے تھے. میں رات ہی سن رہا تھا ایک بزرگ عالم کی تقریر کے جب آپ زخمی حالت میں گھر تشریف لائے, آپ کو آپ کی جائے نماز پہ لٹا دیا گیا. حسن مولا تشریف لائے تھے, حسن کو رو رہے تھے, دلاسا دیا. امام حسین علیہ السلام تشریف لائے, رو رہے تھے, ان کو بھی دلاسا دیا, حوصلہ دیا, کوئی بات نہیں, صبر کرو صبر کرو صبر کرو. لیکن جب زینب کلثوم آئی تو علی سے برداشت نہیں ہو سکا. ان کو حوصلہ دینے کے بجائے خود رو رہے کہ فاطمہ کی بیٹیاں جو ہیں پردیس میں یتیم ہو گئی. یہ تو ان بیٹیوں سے کوئی پوچھے نہیں کہ انہوں نے کس طرح یہ صدا سنی ہوگی قد قتل امیر المومنین.
دنیا والوں، علی ابن ابی طالب امیر المومنین قتل کر دیے گئے ہیں۔ زینب کلثوم کا کوفے میں یتیم ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ آج کا دن یقیناً عالم اسلام کے لیے بہت بڑی مصیبت کا دن ہے۔ آج بھی علی کی یاد منائی اس لیے جاتی ہے کہ علی کا طرز حکومت، علی کی شہادت کی وجہ ہی عدل علی تھا، اور یہ وہ علی واحد شخصیت تھی کہ جب 19 کو صبح کو ضرب لگتی ہے تو دو کام بڑے عجیب تاریخی کہے علی نے، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم رب کعبہ قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ اور دوسرا ستارہ صبح طلوع ہو رہا تھا، اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں گواہ رہنا زندگی بھر علی نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو سویا ہوا نہیں دیکھا، اور صرف ایک ہی رات سوئے ہیں جب بستر نبوت پہ سلا دیا جاتا ہے، لیکن نماز کے لیے تو جاگے ہیں۔ وہ سوئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز فجر کے لیے نہیں جاگے۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول نے حکم دیا کہ علی آج اس بستر پہ لیٹ جاؤ تو تب بات یہ بیٹے آج کا دن عالم اسلام کے لیے بڑی مظلومیت کا دن ہے۔ کائنات کا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں، میں کسی کی فرقے کی بات نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے وہ علی سے محبت نہ کرتا۔ بے شک بے شک، یہ غم پورے عالم اسلام کا غم ہے۔ یہ قتل جو ہے یہ عدل کا قتل ہے، انسانیت کا قتل ہے، بالخصوص اگر کوفہ کے اندر موجود، اور کوفہ جو سازشوں کا گڑھ رہا، کوفہ وہاں پر یعنی عجیب سازشیں جنگیں ہوتی رہی۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان کہ الحق مع علی و علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اور پھر انسان فیصلہ نہ کر سکے جو علی کے مقابلے میں آئے وہ حق پر ہے یا باطل پر ہے۔ صراط مستقیم کہہ دیا علی کو، جی یہاں تک کہہ دیا اگر فرض کرو ساری دنیا جو ہے ایک طرف کھڑی ہو جائے اور میرا بھائی علی ایک طرف کھڑا، ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کے راستے پر علی کو نہ چھوڑنا۔ بے شک جی مسلمان آ کے یہاں مغالطہ پیدا کرتے، اجتہادی خطا، پھر اجتہادی خطا کہاں سے آ گئی؟ علی شیعوں کے ہاں امام اول ہیں، امام معصوم ہیں، امام عادل ہیں۔ اہل سنت کے ہاں امام راشد، خلیفہ راشد ہے، اور خلیفہ راشد کے خلاف تلوار اٹھانا جو ہے یہ بغاوت ہے۔ بے شک جی یہاں آ کر تلواریں جو ہیں وہ نیچے کیا نام ہے قلم الٹے ہو جاتے ہیں۔ جی تو میں یہاں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، پھر کہیں گے کہ یہاں پر مسائل پیدا ہوتے ہیں، مگر نہ حقیقت میں دیکھا جائے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی بھی آیا وہ باطل پہ تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ آج بھی معیار حق علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ حدیث جو شروع میں آپ نے ذکر کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا علی تیری محبت جو ہے وہ بھی عبادت ہے، تیرے ساتھ چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تیری ذکر عبادت ہے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے پتہ نہیں چلتا منافق کون ہے، فرمایا علی ابن ابی طالب کا ذکر شروع کر دو، چہرہ سیاہ ہو جائے تو منافق خوش ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول مشہور ہے، کنا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، روز قیامت تو ہم اپنے دور میں علی ابن ابی طالب کی محبت سے اور بغض سے لوگوں کو پہچانا کرتے تھے کہ منافق کون ہے۔ اور آج بھی حقیقت ہے، آج بھی ایسے دشمنان علی موجود ہیں۔ مجھے کئی مرتبہ واسطہ پڑا لوگوں سے کہ علی کا ذکر شروع کرو تو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں چلائی جاتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کنٹرول نہیں ہونا چاہیے جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، اور پھر وہ احادیث یا وہ آیتوں کے مفہوم جو خود سے بنا کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ بیٹے اس وقت سوشل میڈیا بے لگام شتر بے مہار ایک چیز ہے جو تباہی کی طرف لے کے جا رہی پوری دنیا کو۔ میں کئی مرتبہ حکومت کو کہہ چکا ہوں کہ اس کو بند کیا جائے۔ قانون موجود ہے، فائبر قانون ہے، سائبر قانون موجود ہے، اس سائبر قانون کے مطابق کام کیا جائے، لیکن نہیں، بے گناہوں کو پکڑا جاتا ہے، جو اصل سب کچھ کرنے والے وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ آج بھی میں اخبارات پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ وہ لوگ جن کو شیڈول 4 میں ڈالا ہوا ہے، بیانات سے بھرے ہوئے ان کے اخبارات، ان کو پوچھنے والا نہیں۔ کیا قانون صرف غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، امیروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ یہی تو مصیبت ہے سب سے بڑی بات۔ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے، وگرنہ یہ ملک تباہی و بربادی کو اس دہانے پہ پہنچ چکے گا۔ اور خاص طور پر میں وارن کرنا چاہتا ہوں اس وقت جبکہ آج امریکہ جو ہے افغانستان سے نکل رہا ہے، تو یہ تمہیں للکار کے جا رہا ہے کہ مجھے جانے دو، تمہارے بعد تمہارا حشر کیا ہوگا۔ داعش، طالبان اور یہ لبیک والے اور دوسرے تیسرے سب اکٹھے ہو چکے ہیں، اور یہ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں۔ حکومت کو جاگنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، وگرنہ جتنی فوج نے قربانیاں دے کے امن کو قائم کیا ہے اور 80,000 عوام کی قربانیاں جو یہ سب رہگاں جائیں گی اگر اس وقت ان حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا۔ اور پھر خاص طور پر یورپ ہمارے خلاف اس وقت قرارداد پاس کر چکا ہے شان رسالت میں توہین کے حوالے سے کہ پاکستان متشدد ہے، پاکستان یہ ہے، پاکستان وہ ہے۔ نہیں، پاکستان بالکل حق پر ہے، اور یہ عشق محمد و آل محمد ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جب کبھی کوئی اس کو للکارے گا ہم اس کے لیے کھڑے ہو
تو ان حالات کے لیے ہمیں وحدت کی ضرورت ہے، یگانت کی ضرورت ہے، اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز ثابت شدہ اکثریت ایسی بیٹھی ہے جو پاکستان سے باہر سے مینج کر رہی ہے. ایک ہی بندہ ہوتا ہے جو شیعوں کو مخالفت کرتا ہے، وہی پھر اس کا جواب دیتا ہے. ایک ہی شیعہ ہے، وہی سنی ہے، وہی شیعہ جو لڑانا ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. آخر میں بڑھنا چاہوں گی، مجھے کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے. مجالس میں ایس او پیز کو کس طرح سے فالو کیا جا رہا ہے، اور کرونا کی وبا سے بہت سارے لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، کیا پیغامات دینا چاہیں گے؟ مجالس کس طرح سے کرنی چاہیے اور ایس او پیز پہ کس طرح سے عمل درآمد کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جان بچانا واجب ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. بالکل. ایس او پیز کے حوالے سے میں پھر وہی عرض کروں، میں دست بستہ پوری قوم سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے پڑوسی ملک میں دیکھیں، دنیا میں دیکھیں کہ اس وقت حالت کیا ہو چکی ہے. تراویح مستحب عبادت ہے، مجالس مستحب عبادت ہے، ٹھیک ہے، ہر صورت میں کرنی چاہیے، بجا لانی چاہیے، سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن جان بچانا فرض اور واجب ہے. بالکل جی، اس جان کو بچان، جان ہوگی تو جہان ہوگا. تو لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہر انسان کو خود اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ایسا عمل کرنا چاہیے، ماسک لگانا چاہیے، سینیٹائزر استعمال کرنے چاہیے. مجالس کے بانیان یا محفل کے بانیان سے میری گزارش ہوگی، جہاں آپ مختلف تبرک تقسیم کرتے ہیں کھانوں کی صورت میں، وہاں یہ بھی تبرک سمجھ تقسیم کر دیں. ماسک بھی ایک تبرک ہو سکتا ہے، سینیٹائزر بھی تبرک کے طور پر تقسیم کیے جا سکتے ہیں. تو اس کا خیال رکھنا اور اس طرح اس کو سپرے وغیرہ کرنا. باقی بچوں کو نہ لایا جائے، ضعیف العمر آدمیوں کو نہ لایا جائے. گھر بیٹھ کے مجلس ہو سکتی ہے، یقیناً ایک بندہ دیکھو نا، امام رضا علیہ السلام فرمانے کہ اکیلا ذکر حسین کر کے گھر میں رو لو، تمہارے پر جنت واجب ہو جائے گی. دو لوگ بھی بیٹھ کے اگر آپس میں ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر عرش معلیٰ پر سب سے افضل ذکر گردانا چاہتے ہیں. لہٰذا اس لیے میری ایس او پیز کے حوالے سے تو سب سے پہلے مجلس بعد میں کرو، پہلے ایس او پیز کا خیال رکھو. بانی مجلس کو بھی چاہیے. جلوسوں کے حوالے سے میری درخواست ہے حکومت کو کہ وہ اجازت دے ایس او پیز، کیونکہ وہاں آسانی سے فالو کیے جا سکتے ہیں، فاصلے پہ لوگ چل سکتے ہیں، پھر اوپن ایئر میں ہوتے ہیں، سال میں ایک دن ہوتا ہے. تو لہٰذا بجائے سے کہ مسائل پیدا ہوں، عزاداروں کو جلوسوں کی اجازت دی جائے تو تاکہ وہ اپنے مرضی کی مطابق عبادت کر سکیں تو بہتری ہوگی اس میں. بہرحال ایس او پیز کے حوالے سے وہ عوامی اجتماعات ہوں، مذہبی اجتماعات ہوں، ایون گھر کے معاملات ہوں، سکول، کالج، یونیورسٹیاں، مساجد، جہاں کہیں بھی ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، تبھی ہم اس سے بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب وقت دینے کے لیے. پروگرام کا وقت بھی یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے، لیکن جانے سے پہلے وہی گزارش کرنا چاہوں گی کہ کرونا سے ہم سب نے مل کر لڑنا ہے اور اس کو شکست دینی ہے، اور ایس او پیز کو لازمی فالو کرنا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.